یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر. تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ، اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں. جو قرآن میں آیا نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. ہاں عبد القادر جیلانی کی روح کھول لین لادہ گل ہے، کہانیاں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں. اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا. وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. حضور کی خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید لکھ دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.